حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا آستانے سجے ہوئے ہیں، نذرانوں کی آمد ہے، فرمایا انی لکم نذیر مبین، آؤ میں تمہیں تمہارے کرتوت کے خطرناک انجام سے ڈرانے آیا ہوں۔ لوگ متوجہ ہوئے، دیکھیں یہ کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے سن لو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، نذرانہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، مجھے وہ دینے والا ہے جس سے بہتر دینے والا ہی کوئی نہیں۔ میں تم سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آؤ تسلیم کر لو کہ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ذرا مجھے دیر ہو جاتی ہے تو آپ کے جواب میں بھی ذرا نقاہت آ جاتی ہے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ حقیقی معبود کون؟ ہر جگہ موجود علام الغیوب۔ ذرا ہی پہ ضرب لگا کر تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بس میرا سب سے اہم ہدف یہی ہے، سب سے اہم ترجیح یہی ہے۔ میں نے رات بھی کہا تھا کہ شرک گناہ نہیں ہے، غداری ہے۔ شرک گناہ نہیں، غداری ہے۔ گناہ خطا سے ہوتا ہے اور شرک بغاوت اور غداری سے ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مشرک گناہگار نہیں، غدار ہے۔ وہ چاہے پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آج کل تو یہ سمجھا جاتا ہے پیر صاحب کو نذرانہ دے کر خوش کر لو، جنت اپنی ہے۔ اور پیر صاحب بھی جنت یوں تقسیم کرتے ہیں، نذرانہ بٹور بٹور کے، جیسے باوا کی کھیر تقسیم کر رہے ہیں۔ پیغمبر کا بیٹا، انہی حضرت نوح کا بیٹا، جس نے 1000 سال کانٹوں پہ چل کر اللہ کی بات کی، فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میرے معبود
تو گواہ ہے کہ میں نے تیری بات تیرے بندوں تک پہنچانے میں دن رات ایک کر دی. راتوں کے اندھیرے میں بھی ان کے پاس گیا ہوں, صبح کے سویرے میں بھی ان کے پاس گیا ہوں, لیکن ازل کے بد نصیب ہیں یہ لا علاج. میں انہیں تیرے در کی طرف بلاتا ہوں, یہ آستانوں کی طرف فرار کرتے ہیں. لا علاج ہے یہ بیماری. اب اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے آپریشن. نوعیتیں ہوتی ہیں نا بیمار کی, مختلف بیماری کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, تو علاج کرنے والا بیمار کی اس کیٹیگری کو دیکھ کر علاج کرتا ہے. گولیاں دیتا ہے, مکسچر دیتا ہے, کیپسولز دیتا ہے, انجیکشن لگاتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر دیکھے کہ ان چیزوں سے علاج نہیں ہوتا تو پھر آپریشن مسٹ, آپریشن ضروری ہو جاتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا الہ العالمین اب آپریشن ضروری ہو گیا ہے. رب العالمین نے فرمایا اچھی بات ہے تو آپریشن ہونے والا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سفینے پر ہیں, آپریشن پانی کی صورت میں ہو رہا ہے. وہ پانی جو انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے وہی موت کا پیغام بن کر آیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ لخت جگر بد نصیبوں کی صف میں نظر آیا, ہرجائیوں کی صف میں نظر آیا. قرآن پاک کہتا ہے نادا نوح ابنا وکان فی معزل یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. لخت جگر میرے ساتھ آ جا سفینے پر, غداروں کا حامی نہ بن. لیکن بد نصیبی جب عروج پر ہو تو پیغمبر کی نصیحت بھی دل میں نہیں اترتی. بدبخت بیٹے نے حضرت نوح جیسے باپ کی نصیحت کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, پہاڑ کی بلندیاں پانی کی دسترس سے بچا لیں گی. پانی تو نشیب میں چلتا ہے, ہم بلندیوں والے ہیں. روشن ضمیر باپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کی اس عذاب سے کوئی طاقت نہیں بچانے والی, الا من رحیم, مگر صرف وہی بچیں گے جن پر اس کا رحم ہو جائے گا. اور اس کا رحم کبھی مشرکی اللہ کی اس عذاب سے کوئی طاقت نہیں بچانے والی, الا من رحیم, مگر صرف وہی بچیں گے جن پر اس کا رحم ہو جائے گا. اور اس کا رحم کبھی مشرکین پر نہیں ہوا کرتا. یاد رکھیے کراچی والوں, قرآن پاک کہتا ہے وحال بینہم الموج, پیغمبر کا اصرار جاری ہے, بیٹے کا انکار جاری ہے. ایک موج ہلاکت کا پیغام بن کر آئی, فکان من المغرقین, کنعان ڈوبنے لگا, غوطے کھانے لگا پانی کی گہرائی میں. ڈوب کر ابھرا تو کہتا ہے ابا جان بچائیے. عادت تھی نا
عادت تھی نا غیر اللہ کو پکارنے کی، آج بھی ابا جان بچائیے کہا، اگر اللہ کو پکارتا تو شاید اس کی رحمت جوش میں آ جاتی۔ مشرک بیٹے نے باپ کو پکارا اور روشن ضمیر باپ نے اللہ کے حضور اپیل کر دی۔ قرآن پاک کہتا ہے نادا نوح ربا قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے التجا کی، میرے رب تیرا وعدہ تھا کہ میری آل کو بچائے گا، دیکھ میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا۔ رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا خون تو ہے لیکن تیری اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال تیرے کردار سے مختلف ہیں، اس کا عقیدہ تیرے فکر سے مختلف ہے۔ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس راز کا پتہ نہیں لب کھولنے کی بھی اجازت نہیں، چپ رہیے، اپنے مشرک بیٹے کو میرے غضب کے حوالے کیجئے، دیکھیے تو صحیح میں کیا کرتا ہوں۔ عرض کیا الہ العالمین، ایک باپ ہونے کے ناطے سے اپنے نقطے جگر کو ڈوبتا دیکھوں اور چپ رہوں، یہ کیسے ہوگا؟ میری تو پدری دنیا میں پدری شفقت میں تلاطم بپا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، لاسٹ وارننگ، آخری بات، روکتا ہوں مشرک بیٹے کی سفارش سے، اور میرے روکنے کے باوجود اگر دوبارہ یہ ہاتھ اٹھے تو نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ معمولی تنبیہ ہے دوستو، یہ قرآن پاک نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کانپ گئے، فرمایا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ الہ العالمین، تو جس بات سے روکے میں وہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک بیٹا کیا ایسے کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں تجھے تو ناراض نہیں کروں گا، تیری نافرمانی تو نہیں کر سکتا ہوں الہ العالمین۔ کراچی کے دوستو، آپ نے دیکھا پیغمبر نے دعا کی ہے، بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، لیکن مشرک کو اللہ نے معاف نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا اگر اپنے دامن میں کچھ نہ ہو تو مانگنے والے چاہے کتنے ہی برگزیدہ کیوں نہ ہوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا فضل و کرم اسی کی دستگیری کرتا ہے جس کے دامن میں کچھ ہو۔ مشرک کو کبھی اللہ معاف نہیں